के आला हजरत, नारा तकबीर, नारा रिसालत। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम व ला हुम यहज़नून, सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। मिंबर नूर पे जलवा अफरोज़ उलमा इकराम, मुफ्तियान इज़ाम, शौराए इस्लाम और मेरे प्यारे सुन्नी जन्नती भाइयों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 3 घंटे से हम लोग ज़िक्र खुदा और ज़िक्र रसूल और ज़िक्र गौस समाअत कर रहे हैं और अपने क़ुलूब को मुनव्वर व मुजल्ला कर रहे हैं। जी सुभान। अब आपके सब्र का मज़ीद इम्तिहान नहीं लूँगा, चंद तकरीरें यहाँ बहुत अच्छी हो चुकी हैं। हमारे दोनों उलमा इकराम ने सरकार गौस पाक की शान में निहायती बेहतरीन गुफ्तगू करी। हमारे भाइयों ने, दुबई के खुश अकीदा भाइयों ने बहुत ही अच्छी तरीके से उन्हें समाअत किया और अगर हम उन तकरीरों से कुछ हासिल करना चाहें तो बहुत कुछ ले जाके जा सकते हैं। मैं मुबारकबाद देता हूँ हमारे इन भाइयों ने इस जलसे को मुनाकिद कराया है। हज़रात गिरामी, हमारी खानकाह का नारा है कि आधी रोटी खाइए, बच्चों को पढ़ाइए। मैं पॉइंट्स की आपसे बातें करूँगा। आधी रोटी खाइए, बच्चों को पढ़ाइए, और मैंने इसमें जोड़ा है कि आधी रोटी खाइए, बच्चों को पढ़ाइए और सबसे पहले फ़र्ज़ उलूम सिखाइए। आशिक़ाने गौसे आज़म हैं, हमें उनकी ज़िंदगी से जो है हमें सबक हासिल करना है। गौसे पाक ने अपनी ज़िंदगी का शुरू का बेशतर हिस्सा इल्म दीन हासिल करने में जो है लगाया और उसके बाद बाकी का हिस्सा जो है वो इल्म दीन की तरवीज और इशाअत करने में, लोगों को इल्म दीन सिखाने में लगाया। एक ऐसे माहौल में गौसे पाक की तशरीफ़ आवरी हुई कि जब दुनिया इस्लाम के हालात बहुत ज़्यादा बिगड़ चुके थे, पॉलिटिकली भी बहुत ज़्यादा बिगड़ चुके थे और दीनी हिसाब से भी बहुत ज़्यादा बिगड़ चुके थे। बड़े बड़े उलमा इकराम उम्मत की इस्लाह करने को जो खड़े हुए थे वो थक हार कर बगदाद को खैराबाद कह चुके थे। कल ही हमारे मौलाना सईद नूरान साहब फरमा रहे थे कि वही ज़माना है कि जो गौसे पाक तशरीफ़ ला रहे हैं और इमाम गज़ाली जैसे बड़े आलिम जो हैं वो बगदाद के हालात को देख कर जो है वो किनारा कश हो जा रहे हैं और वहाँ से दूर चले जा रहे हैं। ऐसे मौके पर आकर हुजूर गौसे आज़म ने इस्लाह की। कई पर तो वो जो हैं गौसे आज़म जो है सूफिया की तरबियत फरमा रहे हैं और सूफिया की एक जमात दे रहे हैं, उलमा तैयार कर रहे हैं। तकरीबन 1000 उलमा को उन्होंने पढ़ाकर फारिग किया। 1 लाख उलमा को हर साल उनके मदरसे से 3000 उलमा फारिग होते थे, यानी तकरीबन 1 लाख उलमा इकराम जो हैं उन्होंने दुनिया इस्लाम को दिए। जिन उलमा ने पूरी दुनिया में दुनिया इस्लाम का जो है पूरा स्ट्रक्चर चेंज करके रख दिया। जो अखलाकी कदरें गिर चुकी थी, जो इस्लाम कमज़ोर हो चुका था, उन्हें उन्होंने मजबूत किया। दूसरी तरफ पर सूफिया इकराम की तरबियत कर रहे हैं। ऐसे ऐसे सूफिया इकराम को पैदा फरमा रहे हैं जो पूरी उम्मत की इस्लाह कर रहे हैं। अवाम अहले सुन्नत की हुजूर इस्लाह फरमा रहे हैं और जो लोग उमरा हैं यानी जो एडमिनिस्ट्रेशन में लोग हैं, यहाँ तक कि खलीफा को भी जो है वो नसीहत फरमा रहे हैं और उमरा को भी नसीहत फरमा रहे हैं। किसी से खौफ नहीं खा रहे हैं बल्कि हक की बात बोल के हमें तालीम दे रहे हैं। ये पूरे ज़माने की इस्लाह कर दी है और अल्लाह के ऐसे बरगुज़ीदा वली हमारे गौसे आज़म, वलियों के सरदार कुतुबुल अख्ताब गौसे आज़म कि आज तक हम उनका जिक्र मना रहे हैं। ये हमारी सब खुशकिस्मती है कि सब कादरी चिश्ती गुलाम बैठकर आज अपने गौस का जिक्र मना रहे हैं। सुभान अल्लाह। हज़रात गिरामी, हमें अपने बच्चों को बेहतरीन दीनी तालीम देनी है, इतना हम पे ज़रूरी है, इससे कोई माफ़ी नहीं है। ज़रूरत भर की दीनी तालीम यानी फ़र्ज़ उलूम हमने अपने बच्चों को सिखाना है। आज हम दुनियावी तालीम के लिए बहुत ज़्यादा कोशिशें करते हैं। अपने बच्चों को हम अच्छे से अच्छे स्कूल में दाखिल करने की कोशिश करते हैं, महंगे से महंगे स्कूल में दाखिल करने की कोशिश करते हैं, स्कूलों के चक्कर लगाते हैं, ड्रेस खरीदते हैं, यूनिफॉर्म का इंतज़ाम करते हैं, कोर्स लेकर आते हैं, ट्यूशन का इंतज़ाम करते हैं, ट्रांसपोर्ट का इंतज़ाम करते हैं। बहुत कोशिश करते हैं अपने बच्चे की इस चंद 50 साल ज़िंदगी को संवारने के लिए अच्छी से अच्छी तालीम देने की, लेकिन क्या हम यही कोशिश दीनी उलूम के लिए भी करते हैं?
हम सिर्फ ये सोचते हैं कि कारी साहब आकर 6 महीने में बच्चे को जल्दी जल्दी जो है एक बार कुरान पढ़ा दें और हमारी ड्यूटी पूरी हो गई। नहीं हजरात गिरामी, हमें जहाँ पर दुनियावी तालीम के लिए कोशिश करनी है उससे पहले हम पे फर्ज है कि जरूरी हर मुसलमान पर फर्ज है कि वो जरूरी इल्म दीन हासिल करे, यानी अल्लाह रब्बुल इज्जत के बारे में उसे क्या अकायद रखने हैं, रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारे में उसे क्या अकीदे होने चाहिए, सहाबा के बारे में उसे क्या अकीदा होना चाहिए, जन्नत और दोज़ख के बारे में उसे क्या अकीदा होना चाहिए, अपनी नमाज के बारे में मसाइल मालूम हो, ज़कात के बारे में मसाइल मालूम हो, रोज़े के बारे में मसाइल मालूम हो, अगर हज कर सकता है तो हज के बारे में मसाइल मालूम हो, निकाह करने वाला है तो निकाह और तलाक के मसाइल मालूम हो, अगर बिजनेस करता है तो उसे अपने बिजनेस के बारे में मसाइल मालूम हो। ये सब से हमारी माफ़ी नहीं है, ऐसा नहीं है कि चाहो तो कर लो और चाहो तो ना करो, बल्कि ये हम सब पे ज़रूरी है। तो अगर हम अपने आप को एक सच्चा मुसलमान कहते हैं, औलिया इकराम का आशिक कहते हैं, गौसे पाक का गुलाम कहते हैं, हमें खुद भी फर्ज उलूम सीखना है और अपने बच्चों को भी फर्ज उलूम सिखाना है। हज़रात गिरामी, औलाद अल्लाह रब्बुल इज्जत की दी हुई बहुत बड़ी नेमत है। जिनके यहाँ औलाद नहीं होती वो दुआ करवाते हैं, अल्लाह ताला जो भाई बे औलाद हैं और बहनें बे औलाद हैं उनको साहिब औलाद फरमा दे। लेकिन जिन्हें औलाद दी है अल्लाह ने, मैं देख रहा हूँ बहुत से प्यारे प्यारे बच्चे, मैं जब से आया हूँ देख रहा हूँ बड़े जोशीले बच्चे हैं यहाँ के, तो ये अल्लाह रब्बुल इज्जत की एक नेमत है और ये बहुत बड़ा हमारे ऊपर एक जिम्मेदारी है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तुम्हें औलाद जैसा तोहफा अता फरमाया है, इसकी तरबियत के बारे में हमसे सवाल होगा कि हमने इसकी तरबियत कैसे की। हमें अपनी औलाद को वक्त देना होगा, उसे दीन भी सिखाना होगा, उसे दुनिया भी सिखानी होगी, उसे एक अच्छा मुसलमान भी बनाना होगा। आज हम देखते हैं कि बहुत से लोग बुढ़ापे में परेशान होते हैं, फोन आ रहा होता है, कहते हैं कि बच्चे आपस में लड़ रहे हैं, जरा जरा सी दुकान और मकान के लिए एक दूसरे के खून के दुश्मन बने हुए हैं, एक दूसरे का चेहरा नहीं देखना चाहते हैं, माँ बाप से बदतमीजी करते हैं, गाली गलौज करते हैं। हज़रात गिरामी, उनकी तो बदकिस्मती है ही, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी तरबियत की भी कमी है कि जब हमें अपनी औलाद को वक्त देना था, हमें उन्हें भी तरबियत करनी थी, इसका हमसे सवाल होने वाला था, तो हमने अपना वक्त बर्बाद कर दिया। आज हमारे नौजवान दिन में काम करके आते हैं और सोचते हैं सिर्फ माँ की जिम्मेदारी और औलाद की तरबियत, और शाम को 4-4 घंटे बैठकर दोस्तों के साथ गप्पे मारा करते हैं, रात को आते हैं तो बच्चे सो चुके होते हैं। इसी तरीके से बच्चे पलते चले जाते हैं। फिर एक वक्त वो आता है कि जब बच्चों को हमारी जरूरत ही नहीं होती है, हम उनके करीब आना चाहते हैं लेकिन वो बड़े हो चुके होते हैं। तो हज़रात गिरामी, मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक तो इल्म दीन सिखाइए, दूसरा अपनी औलाद की तरबियत में वक्त लगाइए। हमारा सबसे बड़ी दौलत हमारा ईमान है और उसके बाद हमारी एक बहुत बड़ी दौलत हमारी औलाद भी है। हमारी औलाद हमारे लिए एक एसेट है, ये हमारे घर से भी अहम है, हमारी गाड़ी और दौलत से भी अहम है। किसे दौलत देके जाएंगे? अगर औलाद ही कायदे की नहीं हुई, औलाद ही नालायक निकल गई तो वो करोड़ों का बिजनेस भी फेल कर देगी। हमारी औलाद जो है ये हमारी आखिरत में हमसे सवाल होगा। हमें अपने बच्चों को वक्त देना होगा, हमें अपने बेटों को वक्त देना होगा, अपनी बेटियों को वक्त देना होगा। कुछ ऐसे केसेस हो जाते हैं कि लोग रोते हुए आते हैं कि वो बच्ची बहक गई, वो बच्ची बहक गई। तो हज़रात गिरामी, कैसा ऐसा हो जाता है कि हमारे हजारों के मोहल्ले हैं जिसमें हम ही रहते हैं, हर तरफ हमारा ही अपना माहौल है, फिर कैसे हमारी बच्चियां बहक रही हैं? उसकी वजह यह है कि हमारे घर में हम नाम के तो मुसलमान हैं लेकिन हमने अपने घरों का माहौल दीनी नहीं बनाया है। हमारे हर घर में जो है म्यूजिक हो रहा है, हर घर में डांस हो रहा है, नाच गाने हो रहे हैं, नमाजों की पाबंदी नहीं हो रही है, झूठ बोला जा रहा है, इस्लामी कवानीन के मजाक उड़ाए जा रहे हैं। हम ये जब बच्चे सीखते हैं तो वो भले ही मुसलमान घरों में रह रहे हैं लेकिन वो सिर्फ नाम के मुसलमान हो रहे हैं और फिर ऐसी ऐसी बातें सुनने को आती हैं जो शर्मिंदगी होती है। हज़रात गिरामी, इस जलसे से आप लेके जाइए जिस तरीके से आका गौसे आज़म ने पूरे समाज की इस्लाह फरमा दी है। हमें अपने घर की इस्लाह करनी है। सबसे पहले अपने घर से इस्लाह का काम शुरू करना है, अपने घर के माहौल को दीनी बनाना है। उसके लिए वालिद को भी कोशिश करनी होगी, वालदा को भी कोशिश करनी होगी, दादी और दादा और चचा पुप्पी सबको मिला के हर घर को अपने अपने इस्लामी बनाना होगा, दीनी माहौल पैदा करना होगा। तो इंशाअल्लाह हमारा माशरा एक इस्लामी माशरा होगा। हमारे बच्चे बहुत नेक निकलेंगे जो हमें न यहाँ शर्मिंदा कराएंगे न वहाँ शर्मिंदा कराएंगे। हज़रात गिरामी, ऐसा नहीं हो सकता कि हम नमाज ना पढ़ रहे हों और हमारे बेटे बेटी 5 वक्त के नमाजी हो जाएं, हम उनके मुंह में हराम लुक़मा डाल रहे हों और वो बहुत सादतमंद और ईमानदार निकल जाएं। ये लुक़मा हराम
لقمہ حرام جو ہے یہ بہت ہی نقصان دہ ہوتا ہے۔ غوث اعظم خلیفہ وقت کو نچوڑ کے بتاتے رہے ہیں کہ یہ تم جو حرام پیسہ لا رہے ہو یہ میری بارگاہ میں تم مت پیش کرو، لوگوں پہ حرام پیسہ لا رہے ہو۔ تو ایک قادری غلام کبھی انشاءاللہ حرام پیسہ اپنے بچوں کے منہ میں نہیں ڈالے گا، کبھی کسی کی زمین پہ قبضہ نہیں کرے گا، کبھی کسی کا حق نہیں مارے گا، کبھی کسی کو بلیک میل نہیں کرے گا، کبھی کسی کو دھوکہ نہیں دے گا، کبھی کسی کو پریشان نہیں کرے گا، نہ اپنے ماں باپ کو پریشان کرے گا، نہ اپنے بیوی بچوں کو پریشان کرے گا، بلکہ سب کے جو حقوق ہیں ہمیں انہیں ادا کرنا ہوتا ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم بظاہر تو بہت بڑے نمازی اور پرہیزگار بنے ہوئے ہیں، لیکن ہم انجانے میں نہیں بلکہ جان بوجھ کر دنیا سے چھپ کر کئی لوگوں کو ایسی اذیت دے رہے ہوتے ہیں، اپنے ماں باپ کو اذیت دے رہے ہوتے ہیں، کسی اپنے سے کمزور اپنے مسلمان بھائی کو اذیت دے رہے ہوتے ہیں، گھر میں اپنے بیوی بچوں کو اذیت دے رہے ہوتے ہیں، بلیک میل کر رہے ہوتے ہیں، کوسے دے رہے ہوتے ہیں، گالیاں دے رہے ہوتے ہیں، اپنے ساس سسر کے ساتھ بدتمیزی کر رہے ہوتے ہیں۔ ان سب کا جواب دینا ہوگا۔ حقوق العباد میں معافی نہیں ہے حضرات گرامی۔ تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہمیں اپنے گھروں کے ماحول کو دینی بنانا ہوگا، اپنے اولاد کی بہترین تربیت کرنی ہوگی، اپنے لوگوں کو فرض علوم سکھانے ہوں گے، اور اس کے بعد جب ہم اپنے بچوں کو ضروری علم دین دے لیں تو دنیاوی علوم بھی ہمیں اپنے بچوں کو بہت ہی اچھے، اپنی جو بھی حیثیت ہے بہترین سے بہترین، the best investment is the investment in education، اپنے بچوں کو بہترین سے بہترین دنیاوی تعلیم بھی دلائیں۔ ہمارے اپنے ڈاکٹر بھی ہونے چاہیے، ہمارے اپنے انجینئر بھی ہونے چاہیے، سائنٹسٹ بھی ہونے چاہیے، وکیل بھی ہونے چاہیے، تاجر بھی ہونے چاہیے۔ یہ دنیا اگر ہمیں اپنے دین کی حفاظت کرنی ہے تو ہمیں اپنی دنیا بھی مضبوط کرنی ہوگی۔ آج دیکھیے ہمارے بھائیوں پر کس طریقے سے ظلم ہو رہا ہے، انہیں گھیر کے ان پہ بم برسائے جا رہے ہیں، لیکن پوری دنیا 57 ممالک پڑوس میں ہونے کے باوجود ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے ہیں، کیونکہ ان کے پاس جو ہے کوئی دنیا کی ٹیکنالوجی نہیں ہے، نہ ایمان کی دولت مضبوط ہے، نہ دنیاوی دولت مضبوط ہے۔ کاش ہمارے لوگوں نے بھی ترقی کی ہوتی، ہمارے لوگ بھی بہترین دنیا کے سائنٹسٹ بنے ہوتے، ہمارے بھی بہترین ایماندار تاجر بنے ہوتے، ہمارے بھی بڑے بڑے وکیل ہوتے، ہمارے بھی دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں ہمارے پاس بھی ہوتی، تو آج ہمارا دل رو رہے ہوتے۔ ہمارے بچوں کو اس طریقے سے جو ہے برباد کر دیا جا رہا ہے، ہماری آنکھیں دیکھتے نہیں ہیں، انسان کا کھانا کھانے کا اور مسکرانے کا دل نہیں چاہتا ہے۔ جو اس وقت امت مسلمہ پہ سوال کیا جا رہا ہے اور وہ ہم سے کہہ رہے ہیں کہ امت مسلمہ تو ہمارے لیے کیا کر رہے ہو، لیکن ہم اس لائق ہی نہیں ہیں، کیونکہ ہم نے نہ تو ایمان کی بہت مضبوطی حاصل کی ہے، نہ ہم نے دنیاوی تعلیم کی مضبوطی حاصل کی ہے۔ حضرات گرامی، اگر ہمیں اپنی مساجد کی، اپنے مدارس کی، اپنے جان کی، اپنے ایمان کی، اپنے خانقاہوں کی، اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کرنی ہے تو دینی تعلیم میں بھی مضبوط ہونا ہوگا اور دنیاوی تعلیم میں ہمیں اپنے ملک کی ضرورت بننا ہوگا۔ ہم جس سماج میں رہتے ہیں اس سماج میں اگر اتنا میرے بچوں تم یہاں بیٹھے ہو، تم علم دین پہلے ضروری حاصل کرو اور علم دنیا بھی ایسا حاصل کرو جس کلاس میں جا رہے ہو، کلاس میں ٹائم پاس 6 گھنٹے کر کے نہیں آنے ہیں، بلکہ کتابوں کو تم کھول کے پی جاؤ، اتنی محنت کرو اور نیت کر لو کہ میں اگر پڑھ رہا ہوں تو اس نیت سے پڑھ رہا ہوں کہ مجھے دین اسلام کی خدمت کرنی ہے، مجھے کسی مقام پہ حاصل ہونا ہے، مجھے جج بننا ہے، مجھے سائنٹسٹ بننا ہے، مجھے بہترین بزنس مین بننا ہے، مجھے میڈیا میں آنا ہے، مجھے پولیس آفیسر بننا ہے۔ میں انشاءاللہ یہ جو پڑھ رہا ہوں تو تمہارا ایک ایک پیج جو پڑھو گے انشاءاللہ تمہیں اس پہ ثواب ملے گا، کیونکہ تم اپنے قوم کی حفاظت کی نیت سے پڑھو گے، تم اس نیت سے پڑھو گے کہ انشاءاللہ جب میں بڑا ہو جاؤں گا، کسی لائق ہو جاؤں گا تو اپنے مدرسے کی حفاظت کروں گا، اپنی مسجد کی حفاظت کروں گا، اپنے قوم کی حفاظت کروں گا، اپنی بچیوں کی عزت و آبرو کی حفاظت کروں گا، اپنے لوگوں کی حفاظت کروں گا اور انشاءاللہ اپنے ایسے بزنس ڈیولپ کروں گا۔ آج جب ہم بائیکاٹ کی بات کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں تمام بزنس بڑی بڑی برانڈز ان کی ہیں، تو آج ہماری کیوں نہیں برانڈز ہیں؟ زیادہ تر لوگ تجارت کرتے ہیں، ہم کیوں نہیں اس طریقے کی تجارت کرتے ہیں کہ آج ہماری بڑی بڑی برانڈز ہو؟ کیا مدینہ پاک میں رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے 2 صحابی حضرت عثمان غنی اور حضرت عبد الرحمن بن عوف، کیا یہ لوگ سب سے بڑے بزنس مین نہیں تھے؟ اور ساتھ ہی ساتھ عشر مبشرہ میں بھی ان کا نام آ رہا ہے، یعنی ایک طرف جنت کا پروانہ بھی مل رہا ہے، سب سے عظیم 10 صحابہ میں بھی نام آ رہا ہے، اور دوسری طرف بہترین تاجر بھی ہیں۔ یعنی تجارت میں ضروری نہیں ہے کہ انسان بے ایمانی سے آگے بڑھے، اگر ایمانداری سے اللہ اور رسول پہ بھروسہ کر کے اسلامی قوانین سے تجارت کرے تو آپ دنیا کے سب سے بڑے تاجر بھی بن سکتے ہیں، سب سے بڑی برانڈز بھی آپ کی ہو سکتی ہیں۔ ہمیں بھی شروعات کرنی ہوگی۔ حالات آپ دیکھ رہے ہیں پوری دنیا کے ہمارے بارے میں کیا ہو رہے ہیں، اور جان لیجئے کوئی کمزور کے ساتھ کھڑا ہونا پسند نہیں کرتا ہے۔ دل سے تو ہو سکتا ہے آپ کے ساتھ وہ ہو، لیکن آپ کسی کمزور کے ساتھ کھڑا نہیں پڑ سکتے۔ جن کے پاس طاقت ہے، قوت ہے، پیسہ ہے،
ان کے ساتھ لوگ کھڑے ہیں، مظلوموں کو دبایا جا رہا ہے، مظلوموں پر ظلم کے پہاڑ توڑ دیے گئے ہیں، لیکن لوگوں کی ہمت نہیں ہے کہ ان کے ساتھ کھڑے ہو سکیں۔ تو ہمیں خود کو مضبوط بنانا ہوگا، ہمیں قرآن کی تعلیمات کو، سیرت کی تعلیمات کو اپنے دل میں بٹھانا ہوگا، اس کے بعد اس دنیا کو بھی حاصل کرنا ہوگا، کیونکہ ہمیں سکھایا گیا ہے کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اور ہمارے شجرے میں ہم پڑھتے ہیں کہ دین و دنیا کے ہمیں برکات سے عشق حمد عشقی عشق انتباہ کے واسطے تو ہمیں دین کی برکتیں بھی حاصل کرنی ہے، ہمیں دنیا کی بھی برکتیں حاصل کرنی ہے۔ ہم دین کو جب تک اسٹیبلش نہیں کر سکتے، دین کی حفاظت نہیں کر سکتے، ہم اپنے مساجد اور مدارس کی حفاظت نہیں کر سکتے۔ آج ہمیں اپنے لوگوں کے لیے مسجدوں میں دعائیں مانگنی ہے، ان کا ذکر کرنے پہ بھی ہماری پابندی ہے، تو ہم اس پہ گھبرا جاتے ہیں کیونکہ آج ہم چیزوں میں آگے نہیں ہیں۔ ہمیں انشاءاللہ خوب علم دین بھی حاصل کرنا ہے، علم دنیا بھی حاصل کرنی ہے۔ میرے بھائیوں، ہر خاندان میں ایک بہترین عالم پیدا کریے، ایک عالمہ پیدا کریے۔ آپ کے بچوں میں جب عالم اور عالمہ پیدا ہوں گے تو اپنے پورے خاندان کے، اپنے کزنس کے، اپنے بھائی بہنوں کے دین کی سلامتی کے لیے کوشش کریں گے۔ تو آپ کو اپنے خاندان میں ایک عالم انشاءاللہ پیدا کرنا ہے۔ اگر خود اپنے بچے آپ کے اس عمر میں نہیں ہیں تو آپ کم سے کم اپنے کسی رشتہ دار کو آگے بڑھا سکتے ہیں، اس کی پشت پناہی کر سکتے ہیں۔ اپنے گھروں کے ماحول کو دینی بنانا ہے۔ ایک بچے کو صرف حافظ بنانے سے کام نہیں چلے گا، پورے ماحول کو ہمیں دینی بنانا ہے۔ اس کے لیے ہمیں قربانیاں دینی ہوں گی، ہمیں حرام چیزوں سے بچنا ہوگا۔ اللہ اور رسول کی رضا حاصل کرنے کے لیے اپنے گھر میں پردے کا ماحول لانا ہوگا، اپنے گھر میں نمازوں کا ماحول لانا ہوگا، روزوں کا ماحول لانا ہوگا۔ آج میں دیکھتا ہوں رمضان آتے ہیں اور ہمارے نہ جانے کیسے 80 سال کے بوڑھے اور 12 سال کے بچوں کو میں روزہ رکھتے ہوئے دیکھتا ہوں، اور کبھی کبھی دیکھتا ہوں کہ 25 اور 26 اور 27 سال کے کڑیل جوان جو ہیں ان کے منہوں سے پیپیں ٹپک رہی ہوتی ہیں۔ کتنی شرم کی بات ہے کہ لوگ روزے نہیں رکھ رہے ہیں اور لوگ جو ہے نمازیں نہیں پڑھ رہے ہیں۔ سب سے پہلے اہم الفرائض ہے، ہم اسے ادا نہیں کر رہے ہیں، تو اس کے بعد ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم بہت بڑے عاشق غوث اعظم ہیں، عاشق رسول اعظم ہیں، عاشق خواجہ صاحب ہیں، عاشق صابر پیا اور وارث پیا ہیں۔ یہ بزرگان دین وہ ہیں جنہوں نے اپنی فرض عبادات سے اور پھر نفل عبادات سے اللہ رب العزت ایسا راضی کیا کہ اللہ کے محبوب بن گئے اور ان کی پوری زندگی اسلام کو بچانے میں لگی۔ تو اگر آج ہم ان کا نام لیتے ہیں تو ہمیں ان کے بتائے ہوئے احکامات پہ عمل بھی کرنا ہوگا۔ ایک بے نظام نمازی جو ہے وہ اصلی صابری نہیں ہو سکتا، اصلی وارثی نہیں ہو سکتا، اصلی قادری نہیں ہو سکتا، اصلی رضوی نہیں ہو سکتا، اصلی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ تو ہمیں اپنے آپ کو شریعت پہ عمل کرنا ہوگا۔ ہو سکتا ہے کچھ بھائیوں کو میری باتیں کچھ کڑوی لگیں، لیکن حقیقت میں ہمیں اصلی بات کو بتانا بہت ضروری ہوتا ہے، اصلی بات بتانا بہت ضروری ہوتا ہے۔ اس وقت ہمارے خوف سے سوال چل رہا ہے۔ میرے بھائیوں، اپنے آپ کو مضبوط کرو، اپنے بچوں کو، اپنے گھروں کو مضبوط کرو، اپنے دین کو مضبوط کرو، اور انشاءاللہ اللہ رب العزت کی مدد آئے گی، اور انشاءاللہ یہ قوم کا کبھی کوئی بال بھی پیکا نہیں کر پائے گا اگر ہم رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اپنی غلامی کے رشتے کو مضبوطی سے قائم رکھیں گے۔ ہم اولیاء اللہ کے چاہنے والے ہیں، ہم ان کی یادیں منایا کرتے ہیں، اور ان کی یاد منانے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب ہم ان کی یاد مناتے ہیں تو ان کی زندگی کا ذکر کرتے ہیں، خدا سے ان کے رشتے کا ذکر کرتے ہیں، رسول پاک کی نسبت سے ان کا ذکر کرتے ہیں، کس طریقے سے وہ سنتوں پہ عمل کیا کرتے تھے، ان کی تعلیمات کا ذکر کرتے ہیں، اور اس بہانے ہر سال ہم ان کی تعلیمات کو ریوائز کرتے رہتے ہیں، اور ہم اپنے بچوں کو وہ دولت جو ہمارے بزرگوں نے ہمیں دی ہے، ہم یہ دولت پہنچاتے رہتے ہیں، اور اسی طریقے سے ہمارا ایمان مضبوط رہتا ہے۔ اولیاء کرام سے جو لوگ جڑے ہوتے ہیں ان کا اللہ رب العزت سے رشتہ بہت مضبوط ہوتا ہے۔ حضرات گرامی، جو ہمارے بزرگوں نے ہم کو دین پہنچایا ہے وہ ہماری ڈیوٹی ہے، بلکہ ہم سے سوال ہوگا کہ وہ دین ہم اسی طریقے سے اپنے بچوں کو انہی صحیح عقیدوں کے ساتھ پہنچائیں۔ پہلے ہمارے اور آپ کے بچپن میں دنیا جو ہے وہ اتنی کمپلیکیٹڈ نہیں تھی، ہم جو ہے ادھر ادھر ہمارا ذہن نہیں جاتا تھا۔ اب ہمارا بچہ 7 سال کا ہوتا ہے تو وہ جو ہے ٹویٹر پہ بھی آ جاتا ہے، انسٹاگرام پہ بھی، اور فیس بک پہ بھی آ جاتا ہے، واٹس ایپ پہ بھی آ جاتا ہے، اور دنیا کی ساری شیطانیاں اس کو آ جاتی ہیں۔ باپ ماں بزی رہتے ہیں اور بچہ نہ جانے کیا کیا دیکھ رہا ہوتا ہے، اس کا ذہن کتنا گندا ہو چکا ہوتا ہے، اور کیسی کیسی شیطانی قوتیں، بتایا جاتا ہے کہ انٹرنیٹ کے ذریعے جادو بھی کیا جاتا ہے، نہ جانے کیسی کیسی قوتیں ہیں جو دنیا انٹرنیٹ پہ آئی ہوئی ہیں، کیسے کیسے گیم بنا دیے گئے ہیں، لوگوں کے ایمان سے کھیلا جا رہا ہے۔ ان گیموں میں جا کے بچے کو طاقت حاصل کرنے کے لیے پہلے کسی کے سامنے سجدہ کرنا پڑتا ہے، تب جا کے وہ اسے گیم کی پاور ملتی ہے، اور نہ جانے کیسے کیسے گیم بنا لیے گئے ہیں، ایسی ایسی ٹیکنالوجی تیار کر لی گئی ہے کہ گھر کا بچہ ہو اور وہ گیم کی ایک شرط ہوتی ہے کہ جا کے تمہیں چھت سے کودنا ہے۔ اب بلو ویل گیم چلا تھا 2 سال پہلے، تو نہ جانے کتنے بچوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے، چھتوں سے کود پڑے تھے۔ ایسی جادوگری دنیا میں چل رہی ہے، ایسے میں اپنا ایمان اس دنیا سے بچا کے لے جانا، ایمان ہماری سب سے بڑی دولت ہے، اور دنیا میں ہم اپنی دولت نہ بچا کے لے جا سکیں، گاڑی بنگلہ نہ بچا کے لے جا سکیں، لیکن اگر ہمارا ایمان پہ نہیں گئے، اس نے ہمارا خاتمہ اچھا نہیں ہوا، تو سارے عمل بیکار ہیں، سب کچھ بیکار ہے۔ ایمان کو بچانے کے لیے ہمیں خود بھی کوشش کرنی پڑے گی۔
اپنے گھر والوں کو بھی کوشش کرنی پڑے گی. اس کے لیے ہم قرآن و حدیث کی تعلیمات سے جڑ جائیں, ہم اپنے گھر کا ماحول دینی کریں, تبھی جا کے ہم اپنے ایمان کی اس دولت کو, یہ جو سب سے عظیم دولت ہے میرے بھائی, یہ ایمان کی ایسی دولت ہے, اس کے لیے صحابہ اکرام نے کتنی قربانیاں دی ہیں, اولیاء اکرام نے کتنی قربانیاں دی ہیں, کتنے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیسے کیسے جو ہے طائف کے بازار میں پتھر کھائے ہیں, نہ جانے کتنے صحابہ اکرام نے اپنی جانوں کی شہادتیں پیش کر دی ہیں. آج ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ صحابہ اکرام کی گستاخی کرنے لگے ہیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیسے مولا علی مولا کائنات راضی ہوں گے اگر وہ دیکھیں گے کہ ان کے ساتھیوں کی گستاخیاں کی جا رہی ہیں؟ حضرات گرامی, صحابہ اکرام بھی ہمارے لیے بہت اہم ہے, اہل بیت بھی بہت اہم ہے. نہ اہل بیت کی گستاخی برداشت کی جائے گی, نہ صحابہ اکرام کی گستاخی برداشت کی جائے گی. اب سے چند سالوں پہلے تک کوئی بھی کسی بھی صحابی کی گستاخی نہیں کرتا تھا. یہ نیا ماڈرن دور آ گیا ہے, باقاعدہ سازشیں کی گئی ہیں کہ صحابہ کی گستاخی کی جائے. صحابہ جو ہیں اسلام کی فصیلوں کی وہ اینٹیں ہیں کہ اگر ان میں سے ایک اینٹ کو بھی کمزور کیا گیا تو آپ یقین مانیے دھیرے دھیرے ساری اینٹیں کمزور ہو جائیں گی. کوئی اہل بیت کا چاہنے والا کبھی صحابہ کی گستاخی نہیں کرے گا. صحابہ اور اہل بیت دونوں کا دامن جب ساتھ میں تھام کے چلو گے, اگر اہل بیت کا دامن چھوڑ دو گے تو بھی برباد ہو جاؤ گے, اگر صحابہ اکرام کا دامن چھوڑ دو گے تب بھی برباد ہو جاؤ گے. اللہ کے رسول کی کسی صحابی کی گستاخی کو کبھی برداشت نہیں کرنا. اگر کبھی دل میں ایسا خیال آئے تو توبہ کر لینا. ہمارے بزرگان دین نے ہمیں ایسی تعلیم نہیں دی ہے, بلکہ تمام صحابہ کی, کیونکہ وہ صحابہ ہیں, ان کی عزت کی حفاظت کرنا ہمارا فرض ہے. حضرات گرامی, صحابہ کی محبت کو اپنے بچوں کے دلوں میں ڈالیے اور اپنے بچوں کو بتائیے کہ جو ہے ہمیں صحابہ سے بھی محبت کرنی ہے, اہل بیت سے بھی محبت کرنی ہے. تعلیم کو ہمیں بہت مضبوط کرنا ہے اور ہمیں دین کی اپنی دولت ایمانی کو بچانا ہے اور ہمیں اپنے بچوں کی بہترین تربیت کرنی ہے. میں ایک بار پھر آپ سب کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اتنی بہترین جلسے کو سماعت کیا اور منعقد کیا. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم حضرات, ابھی حضرت سے ملاقات بھی ہوگی اور کچھ لوگ مرید بھی ہونا چاہتے ہیں, وہ مرید بھی ہوں. اچھا, کچھ مناجز نے حضور امان میاں کی شان میں کچھ لفظ کہے ہیں, وہ سماعت کر لیں. درود شریف اللہم صلی علی سیدنا محمد الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ. جو سچا شیدا ہو جائے میرے امان ملت کا, جو سچا شیدا ہو جائے میرے امان ملت کا, جو سچا شیدا ہو جائے میرے امان ملت کا, پھر اس کے گھر برکت آئے, پھر اس کے گھر برکت آئے, جو بن جائے امان ملت. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کے گھر برکت آئے اور چہرہ دلکش پیارا ہے میرے امان ملت کا, چہرہ دلکش پیارا ہے میرے امان ملت کا, رتبہ دیکھو اعلیٰ ہے سبحان اللہ امان ملت کا, اور ان پر دستے شفقت ہے میرے امین سبحان اللہ, ان پر دستے شفقت ہے میرے امین ملت کا, دشمن دیکھو گھبرائے میرے امان ملت کا. اور آخری شعر پیش کر رہا ہوں, سماعت فرما لیں. اہل ڈبائی ناز کریں ہم میں آقا آئے ہیں, اہل ڈبائی ناز کریں ہم میں آقا آئے ہیں, اہل ڈبائی ناز کریں ہم میں آقا آئے ہیں. نور نبی کا ٹکڑا ہے جسم امان, نور نبی کا ٹکڑا ہے جسم امان ملت. اور شاید
حضرت میں کوئی شاعر تو نہیں ہوں، بس حضرت کی محبت تھی اور مجھ سے کلام لے لیا، یہ حضرت کی کرامت ہے۔ میں شاعر نہیں ہوں، میں کہتا ہوں کہ حضرت کی کرامت ہے، حضرت کے صدقے میں مجھے یہ شرف حاصل ہوا کہ یہ میں نے نظم لکھی ہے حضرت کی شان میں۔ سبحان اللہ۔ شاعر نہیں ہے صادق تو پھر بھی لفظ لکھے تو نے، شاعر نہیں ہے صادق تو پھر بھی لفظ لکھے تو نے، شاعر نہیں ہے صادق تو پھر بھی لفظ لکھے تو نے، پھر بھی لفظ لکھے تو نے۔ لوگوں سن لو صدقہ ہے، لوگوں سن لو صدقہ ہے، یہ میرے امانے سبحان اللہ۔ سن لو لوگوں صدقہ ہے، یہ میرے امانے ملت کا۔ مصطفیٰ جان